السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اسلامک اسکالرز اینڈ لیڈرز پر۔ جی ہاں ناظرین، میں وہ آپ کا میزبان محمد ثانی اور آپ دیکھ رہے گے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک اسکالرز اینڈ لیڈرز کو۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے پہلے کی زندگی کو سنا، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر جو انتشار اور اختلاف پیدا ہوا تھا اسے اپنی فراست ایمانی کے ذریعے سے ختم فرمایا اور غمگین و حیران مسلمان کو قرآن سے استدلال کے ذریعے سے ان کے غموں کو دور کیا۔ تو آج میں ان کے آگے کی زندگی پر روشنی ڈالوں گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو اس کی لنک ہم نے ڈسکرپشن باکس میں دے دی ہے، تو آپ وہاں سے جا کر دیکھ لیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے پچھلی ویڈیو میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے پہلے کی زندگی کو سنا، تو آج میں ان کے آگے کی زندگی پر روشنی ڈال رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنا، تو اس ارشاد کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مقام پر فائز ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ تینوں حضرات سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے۔ اس وقت خلافت کے متعلق ایک بڑا ہنگامہ برپا تھا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ جب یہ تینوں حضرات وہاں پہنچے تو سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنائے جانے پر مشورہ ہو رہا تھا۔ سب صحابہ کی بات مکمل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر خطبے کے بعد آپ نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آگے کر دیا اور آپ ان کے درمیان بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سب حضرات نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ تجہیز و تکفین کے بعد مسجد نبوی میں سب صحابہ کرام جمع تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ اس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ منبر پر چڑھ آئیے۔ چنانچہ وہ اس بات کا مسلسل اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ منبر پر تشریف لے آئے۔ پھر سب حضرات نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند ماہ پہلے یمن و نجد کے علاقوں میں اسود و مسیلمہ کے وقت فتنے نمودار ہو چکے تھے۔ ان ملکوں کے باشندے نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ابھی وہ پورے طور پر اسلام سے ناواقف تھے کہ وہ ان مدعیان نبوت کے شیطانی فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا تھا۔ ابھی وہ ایک مقام پر پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچی تو وہ لشکر رک گیا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مقام پر فائز ہوئے تو آپ اس لشکر کو روانہ کرنا چاہتے تھے، تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ ایسی حالت میں جب کہ ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں اور مدینہ منورہ پر حملے ہونے والے ہیں، تو آپ اس لشکر کی روانگی کو ملتوی کر دیجیے۔ محترم ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قوت ایمانی، ہمت و شجاعت کا اندازہ کرو کہ انہوں نے سب کو جواب دیا، اگر مجھ کو اس بات کا بھی یقین دلایا جائے کہ اس لشکر کو روانہ کرنے کے بعد کوئی درندہ مجھے مدینہ میں تنہا پا کر پھاڑ ڈالے گا تو اس میں لشکر کی روانگی کو ملتوی نہیں کروں گا۔
چنانچہ آپ نے فوراً حکم دیا کہ وہ لوگ جو لشکر اسامہ میں شامل تھے فوراً روانگی کی تیاری کرے. اس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے امیر تھے. پھر آپ نے اس لشکر کو روانہ فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے خود لشکرگاہ تک تشریف لائے. پھر آپ نے حضرت اسامہ کو نصیحتیں کی. نصیحت کر کے آپ مقام جرف سے واپس لوٹتے ہیں تو اس وقت آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد و مشورہ کے لیے ٹھہرنے کی حضرت اسامہ سے اجازت طلب کرتے ہیں. تو حضرت اسامہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں ٹھہرنے کو حکم دیتے ہیں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق بلقان کی وادیوں میں پہنچ کر لشکر روم سے لڑائی کرتے ہیں اور رومیوں کو سخت شکست دے کر بے شمار مال غنیمت اور قیدی گرفتار کر کے 40 دن کے بعد مسجد مدینہ منورہ میں تشریف لائے. ناظرین، آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے تھے اور انہوں نے دین اسلام کے بعض احکام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. اس فتنہ ارتداد کے بعد ان میں سے بعض نے زکوٰۃ کو ادا کرنے سے بھی انکار کر دیا. وہ اس ادائیگی کو تاوان، جرمانہ یعنی ٹیکس سمجھتے تھے. اس انکار کی بنیاد جاہلی مزاج، مادہ پرستی اور ان کی مال و دولت سے محبت کرنا تھی. ایسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ کفار و مشرکین سے جنگ کرنے کے بجائے ان مرتدین کے خلاف فوری کارروائی کر کے ان کا کلا کما کرنا مناسب ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی جمعیت اور نئے اسلامی نظام کو بڑا خطرہ لاحق تھا اور جزیرۃ العرب میں قائم ہونے والے اسلام نظام شیرازہ بکھرنے کا خطرہ تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ طلب کیا. بعض صحابہ کی رائے تھی کہ ان سے کفار مشرکین کی طرح جنگ نہ کی جائے، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی رائے کو کوئی قابل قبول نہیں سمجھا، اور جسے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة فإن الزکاة حق المال، واللہ لو منعونی اقالا كانوا يودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. اللہ کی قسم، میں اگر اس شخص سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا شرعی حق ہے، اور اللہ کی قسم اگر ان لوگوں نے مجھ سے وہ رسی بھی روک لی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو میں ان کے روک لینے پر بھی جنگ کروں. ناظرین، یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف. در حقیقت یہ ان کا موقف اور فیصلہ الہامی تھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف یہ اللہ کی طرف سے الہام شدہ موقف تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ اور ان کے ساتھیوں کے مقابلے پر بھیجا اور حکم دیا کہ جو لوگ زکوٰۃ کو ادا کرنے سے انکار کریں ان سے جنگ کرنا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں کے جھٹکے چھڑ گئے. مسیلمہ اور اس کے ساتھی سب مارے گئے اور پھر سے چاروں طرف سے اسلام کا ڈنکا بجنے لگا. اس فتنہ ارتداد کے ختم ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم و ایران اور شام فتح ہوا. روم اور ایران یہ دونوں ملک عرب کو ذلت اور ذلت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، جس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز نامی بادشاہ کے ایران کے پاس اسلام کی دعوت کی تو اس نے آپ کے خط کو یہ کہہ کر پھاڑ ڈالا کہ فوج میرے غلام کی یہ مجال کہ مجھے اس طرح کے خط لکھ کے. پھر اس نے یمن کے گورنر کو حکم بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے بھیج دے.
ناظرین، روم کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ وہ عرب پر ایک مدت سے حملے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ تو خاص ان کا عرب کے ساتھ برتاؤ تھا. خود اپنے ملک میں رعایا پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے. ان کے مظالم سے ان کی رعایا پریشان تھی. اتفاق سے اسی زمانے میں ایران میں گڑبڑی مچ گئی. وہاں کے باشندے جو سرحدی علاقوں پر رہتے تھے ان پر ظلم و ستم ہونے لگے. وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ کر شکایت کرنے لگے اور کہا کہ مصیبت سے بچانے کا وقت ہمیں ابھی ہے. چنانچہ آپ نے حضرت خالد بن ولید کی ماتحتی میں ایک فوج روانہ کر دی. ناظرین، اس فوج کے روانہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان تک اسلام کی آواز پہنچ سکے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق تیار ہوئے تھے. چنانچہ اس فوج کے روانہ کرنے سے چند ہی دنوں میں عراق کا بڑا حصہ فتح ہو گیا. ایران کی طرح روم بھی مسلمانوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور وہ عرصے سے مدینہ منورہ پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش میں تھے اور وہ مدینہ منورہ پر حملے کا ارادہ بھی کر چکے تھے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایران کی طرح روم پر بھی حملے کا ارادہ کیا اور فوراً فوج روانہ کر دی. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، یزید بن ابی سفیان اور بڑے بڑے صحابہ کرام کی ماتحتی میں ایک فوج روانہ کی. اسی وقت ایران میں لڑائی چل رہی تھی اور یہاں یعنی شام میں جنگ چھڑی ہوئی تھی اور لشکر روم بڑے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلے پر آئے ہوئے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بہادر اور شجاع تھے، وہ اس وقت عراق میں ان کی سخت ضرورت تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو فوراً حکم بھیجا کہ وہ شام کی طرف روانہ ہو جائے. چنانچہ پہلا معرکہ جنادین کے مقام پر ہوا جس میں رومیوں کو سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا. پھر ملک شام کے حاکم ہرقل کو سخت غصہ آیا اور اس نے 3 لاکھ فوجیں روانہ کی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 40,000 سے زیادہ نہ تھی. دونوں کا مقابلہ یرموک کے مقام پر ہوتا گیا. روم بڑے بہادری اور ہمت کے ساتھ لڑتے گئے مگر سخت شکست کا سامنا کرنا پڑتا گیا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے. جنگ یرموک جب چل رہی تھی اسی زمانے میں جمادی الثانی سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہوئے. معالجہ بھی کروایا مگر افاقہ نہ ہوا بلکہ مرض بڑھتا ہی چلا گیا. پھر اس کی بیماری کے 15 دن کے بعد آپ اس دنیا سے اپنے مالک حقیقی سے جا ملتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال 3 ماہ اور 10 دن حکومت کی مگر تھوڑی سی مدت میں بے شمار کارنامے انجام دے کر اپنے مولا حقیقی سے جا ملے. محترم ناظرین، یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافتی زندگی جس میں انہوں نے بے شمار اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. خصوصاً فتنہ ارتداد کا قلع کما کیا اور مرتدین کے خلاف فوری کارروائی کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر سے اسلامی نظام قائم ہوا. ناظرین، اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گی. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے. میں ہوں آپ کا میزبان محمد ثانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.